شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رجب المرجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے فوری طور پر جو ہے نا تم بیعت لے لو، اور جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں مت چھوڑو۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت و سیادت کے ہرگز لائق نہیں تھا کہ فاسق، فاجر، شرابی اور ظالم ان کی امامت کرائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں نے متعدد خطوط لکھے اور کئی قاصد بھیجے کہ آپ کوفے آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ سے ہم بیعت لیں گے، آپ ہمارے امام بنیں۔ خطوط اور قاصدوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس قدر زیادہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا کہ مجھ پر ان کی رہنمائی کے لیے اور انہیں فاسق اور فاجر کی بیعت سے بچانے کے لیے جانا ضروری ہو گیا ہے۔ حالات سے آگاہی کے لیے آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے بھیجا، تو جن کے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے بیعت بھی کر لی تھی، لیکن جب ابن زیاد نے دھمکیاں دی تو وہ اپنی بیعت سے پھر گئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ ان کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ دنیا والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ مختصر یہ ہے کہ حسینی قافلے میں بچے، خواتین اور مرد ملا کر 82 نفوس تھے جو کہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے یزیدی فوج 22,000 سوار، پیادہ اور مسلح افراد پر مشتمل تھے۔ ان کے باوجود ظالموں نے اہل بیت اطہار پر دریائے فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے امام علی مقام اپنے 18 اہل بیت اور دیگر 54 جانثاروں کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں نہایت بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ گیسوئے مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور دست مبارک میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں عرض گزار ہوا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ کے دست مبارک کے اندر یہ شیشی ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ فرمائی یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں دن بھر اسے جمع کرتا رہا ہوں۔ میں نے وہ وقت یاد رکھا، بعد میں معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے عرض کی آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمایا میں نے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے کہ سر اقدس اور داڑھی مبارک گرد آلود ہے۔ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جسم سے جدا کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد ایک چھڑی آپ کے مبارک ہونٹوں پر مارنے لگا۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، ان سے برداشت نہ ہو سکا اور آہو پکار اٹھے ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، خدا کی قسم میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک لبوں کو چومتے تھے۔
یہ فرما کر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد بولا خدا کی قسم اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا اس واقعے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، جو کچھ کیا وہ ابن زیاد نے کیا۔ چند تاریخی شواہد پیش خدمت ہیں جن سے اہل حق اور انصاف خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان تمام واقعات سے یزید کا کس قدر تعلق تھا۔ عظیم مورخ علامہ طبری علیہ رحمہ رقم تراز ہیں کہ یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو جہاں پاؤ وہیں پر اس کو قتل کر دو یا شہر سے نکال دو۔ پھر جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس دمشق بھیجے۔ اس پر یزید نے ابن زیاد کو خط لکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ بھی لکھا جو میں چاہتا تھا تو نے وہی کیا، تو نے عاقلانہ کام اور دلیرانہ حملہ کیا۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کا پہلا رد عمل کیا تھا۔ علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس آپ کے قاتل کے ہاتھ یزید کے پاس بھیجا۔ اس نے وہ سر اقدس یزید کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت وہاں صحابی رسول حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یزید ایک چھڑی حضرت امام حسین کے مبارک لبوں پر مارنے لگا اور اس نے یہ شعر پڑھے، انہوں نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دیا جو ہمیں عزیز تھے لیکن وہ بہت نافرمان اور ظالم تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے فرمایا، اے یزید اپنی چھڑی ہٹا لو، خدا کی قسم میں نے بارہا کئی مرتبہ کئی بار پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مبارک منہ کو چومتے دیکھا تھا۔ اور مشہور مورخین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اور علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ کامل میں اس واقعے کو تحریر فرمایا۔ اس میں یہ زائد ہے کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا، بلا شبہ یہ قیامت کے دن آئیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کے شفیع ہوں گے، اور اے یزید جب تو آئے گا تیرا سفارشی ابن زیاد ہوگا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور محفل سے چلے گئے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت پر یزید کو کس قدر افسوس اور دکھ ہوا تھا، جو سنگ دل نواس رسول کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر متکبرانہ شعر پڑھتا ہے اور ان مبارک لبوں پر اپنی چھڑی مارتا ہے جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر چوما کرتے تھے۔ کیا وہ لعنت اور ملامت کا مستحق نہیں ہے؟